खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप तमाम नाज़रीन की खिदमत में इस्लाम। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर मुसव्वर मुनव्वर और आप देख रहे हैं फेथ टीवी प्रोग्राम ज़िंदगी की बातें। मेरे अजीज़ों, मैं आपको एक बार फिर इस प्रोग्राम में वेलकम, खुशामदीद कहता हूं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं कि खुदावंद ने आज एक बार फिर हमें ये मौका दिया कि हम एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो सके। मेरी आपसे गुजारिश है, फेथ टीवी को और खुदा के बंदा पास्टर सिसल जॉन बरकत साहब को अपनी दुआओं में याद रखें ताकि हम इसी तरह खुदा के कलाम को आप तक पहुंचाते रहें। मेरे अजीज़ों, इस एपिसोड में जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है हाउ टू रीड द बाइबल। बाइबल मुकद्दस को कैसे पढ़ें या बाइबल मुकद्दस का मुताला कैसे करें। इससे पहले हम इस पर एक एपिसोड कर चुके हैं और उसमें हमने बात की बाइबल मुकद्दस का मुताला या बाइबल मुकद्दस को पढ़ना क्यों ज़रूरी है। फिर हमने उसमें देखा कि बाइबल स्टडी में और बाइबल रीडिंग में क्या फ़र्क है। फिर हमने ये भी उसमें देखा कि किस तरह से हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ें। जिस तरह बहुत सारे बहन भाई बाइबल मुकद्दस को पढ़ने में अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि इसे नए अहदनामा से शुरू किया जाए या पुराने अहदनामा से शुरू किया जाए या किसी बुक की रीडिंग स्टार्ट की जाए, तो उसके ताल्लुक से भी हमने बात की थी। और आज इस एपिसोड में, सेकंड एपिसोड में, जिन सवालात पर हम बात करेंगे वो ये है कि जो किताब या हवाला हम पढ़ते हैं उसे हम कैसे समझ सकते हैं। फिर ये कि उस हवाले के जो मुश्किल अल्फाज हैं उनको हम कैसे समझ सकते हैं। फिर हम बाइबल मुकद्दस के अदब के ताल्लुक से बात करेंगे कि इसमें कितनी इक़साम का अदब पाया जाता है। और फिर हम पुराने और नए अहदनामे की अहमियत पर बात करेंगे। और इस टॉपिक पर हमारी रहनुमाई के लिए जो खादिम स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ आपके साथ करवाना चाहता हूं। हमारे साथ हैं खुदा के खादम पास्टर वसीम यूसुफ साहब, जो कि हार्वेस्ट चर्चेस को पाकिस्तान में बतौर पासवान लीड कर रहे हैं और इसके साथ ही साथ मुख्तलिफ बाइबल कॉलेजेस में तदरीसी खदमत को सर अंजाम दे रहे हैं। पादरी साहब, मैं आपको स्टूडियो में खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू जी भाई साहब, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। सो नाज़रीन, इससे पहले कि हम खुदा के खादम से इन सवालात पर तालीम को हासिल करें, हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ एक दुआ के साथ करेंगे और मेरी गुजारिश होगी पादरी साहब से कि वो दुआ में रहनुमाई फरमाएं। आइए हम दुआ करें। आसमानी बाप, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, तो नहायत रहीम, कहर करने में धीमा और शफ़क़त और वफ़ा में गनी है और तेरे कलाम के सब वादे हमारे लिए हाँ के साथ हैं, सच्चे हैं और तू सादिक़ुल कौल है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस वक्त के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्शा ताकि हम तेरे कलाम की गहरी बातों को सीख सकें। खुदा बाप, तेरे आगे मिन्नत करते हैं अपने पाक रूह के वसीला से खुदा बाप हम सब की रहनुमाई और मदद कर ताकि हम तेरे कलाम की गहरी बातों को सीख सकें। तेरे खादम पास्टर मुसव्वर को, इस सारे सेट को, अपनी ज़िंदगियों को तेरे हजूर में लाते हैं और जितने नाजरीन खुदा बाप इस सारी एपिसोड को देखें उन सब पर तेरा गहरा फजल, पाक रूह की मामूरी, पाक रूह का मस्सा चाहते हैं ताकि हम तेरे कलाम को सीख सकें। खुदा बाप, हमारी बड़ी मदद और रहनुमाई करना, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। थैंक यू सो मच पादरी साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। सो नाज़रीन, हमारा टॉपिक हाउ टू रीड बाइबल, बाइबल मुकद्दस को कैसे पढ़ें या बाइबल मुकद्दस का मुताला कैसे करें। और आज के सेकंड एपिसोड में जो पहला सवाल मैं खुदा के खादम से करूँगा, पादरी साहब आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि जो किताब या हवाला हम पढ़ते हैं हम उसे कैसे समझ सकते हैं। जी, मसीह खुदा में आप सबकी सलामती हो और मैं पास्टर मुसव्वर का और पास्टर सिसल जॉन बरकत का शुक्रगुजार हूँ इस मौका के लिए कि इस प्लेटफॉर्म से हम खुदा के कलाम को फैला सकते हैं। थैंक यू सो मच भाई साहब इस सवाल के लिए कि हम बाइबल को कैसे समझें या जो हवाला जात या पैसेजेस अबारत आप बाइबल में से पढ़ते हैं, बाज़ औक़ात हमें समझ नहीं आती और बाज़ औक़ात मुश्किल पेश आती है। अक्सर जो रीडर या कारी बाइबल को पढ़ते हैं, जब उन्हें समझ ना आए तो बाइबल उनके लिए बोरियत और उकता देने वाला काम, थकावट का काम, और फिर बतदरीज वो बाइबल को पढ़ना छोड़ देते हैं। इसके लिए हम इस पर गौर करेंगे कि इसको हम कैसे समझें, क्या तरीक़ाकार होना चाहिए और कैसे हम बाइबल की गहराइयों को अपने लिए समझ सकते हैं। सो इसके लिए चंद एक तरीक़ाकार जो हैं हमारी ज़िंदगी में मुफीद साबित हो सकते हैं। एक सिंपल तरीका जो है उस पर हम थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि जब आप बाइबल को पढ़ें
पिछली एपिसोड में भी शायद मैंने इसका जिक्र किया कि जब भी आप बाइबल को पढ़ें तो कोशिश करें कि एक प्रॉपर टेबल आपके पास हो, बाइबल हो और उसके साथ मुआवन कुतब हों जिनकी मदद से आप बाइबल को समझ सकें, और आपके पास पेन हो, पेंसिल हो, ताकि आप बाइबल के नोट्स जो हैं वो बना सकें। तो ये एक आसान अच्छा तरीका है, मुनासिब तरीका है ताकि हम बाइबल को समझ पाएँ। इसके लिए 3-4 बातें जो हैं जिन पर हम गौर करेंगे। सबसे पहले हमने इसको रीड करना है। जब आप हवाला जात को पढ़ते हैं तो बाइबल रीडिंग आपकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपने बाइबल को एज़ मच एज़ यू कैन पढ़ना है, जितना भी ज़्यादा पढ़ सकें इसको ज़रूर पढ़ें ताकि ओवरऑल जो कहानी और स्टोरी लाइन है वो आपकी समझ में आ जाए। दूसरी जो बात है, राइट, रीड, राइट। जब भी आप बाइबल मुकद्दस को पढ़ें उसमें आप ज़रूर लिखें, क्वेश्चंस बनाएं और जो बातें आपको समझ आएँ उन्हें लिखें। तीसरी बात रिफ्लेक्ट है, गौर व खौज करें। और एक और टर्म इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, मेडिटेशन, ध्यान ज्ञान करना। तो बाइबल के हवाला जात पर गौर करें, ध्यान ज्ञान करें, स्लो पढ़ें। और रिफ्लेक्ट या मेडिटेशन का मतलब ही ये है कि हम ज़ुबान में या अपने मुंह में आयात या किसी भी लफ्ज़ या चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता दोहराते रहें। सो बाइबल का मकसद ये है कि हम इसको पढ़ें और इसको आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़िंदगी में दोहराते रहें। जैसा कि दाऊद नबी फरमाते हैं, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है। सो बाइबल जो है ये कलाम इसलिए है कि इसे हम अपने दिल में रखें, याद रखें। और चौथा पॉइंट है कि इसको रिमेंबर करें, याद रखें। सीखने का सबसे पहला अमल ये है कि हम किसी भी चीज़ को मेमोराइज़ करें। मेमोरी या रोट, याद रखना, ये चीज़ें बहुत अहम हैं। सो रीड, राइट, रिफ्लेक्ट और रिमेंबर, इन चारों चीज़ों पर अगर आप गौर करेंगे और इनको ध्यान में रखेंगे तो यकीनन आप हवाला जात को, मुश्किल चीज़ों को समझ पाएंगे। इसके अलावा 2-3 बातें जो हैं वो अहम हैं कि हम कैसे हवाला जात को पढ़ें। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे सामने एक हवाला है, मत्ती 4 बाब और उसकी 17 आयत। उस वक्त से यस्सु ने मुनादी करना और ये कहना शुरू किया कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। आमीन। सो ये हवाला हमने लिया और इसको हमने समझना है। और समझना कैसे है, एक और तरीका हम देखते हैं। 3 बातें आपने याद रखनी हैं। सबसे पहले इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, हवाला मतन क्या है, असल अबारत क्या है। हवाला मतन का मुराद ये है कि असल अबारत क्या है, उस पर आपने गौर करना है। पहली बात जिस पर आपने गौर करना है, इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट। फौरी जो इबारत के इर्द गिर्द के अल्फाज हैं, इशारे हैं, कनाइये हैं या जुमला बंदी है, जो भी राइटर ने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं उस पर आपने गौर करना है। जैसे यहाँ पर हमने हवाला पढ़ा, उस वक्त से यस्सु ने मुनादी करना और ये कहना शुरू किया कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट में जब आप जाते हैं उसमें आप हवाला में मुश्किल अल्फाज पर गौर करते हैं। जैसे यहाँ पर जो हमारे सामने उभर कर अल्फाज आते हैं वो मुनादी हैं। यस्सु मसीह ने मुनादी करना शुरू किया। क्या मुनादी करना शुरू किया? तौबा की मुनादी करना शुरू किया। और फिर उसका ऑब्जेक्ट क्या है, उसका मफूल क्या है? वो आसमान की बादशाही है। ये आपका इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट है। फौरी तौर पर जो अल्फाज आपको नज़र आ रहे हैं इन पर आपने गौर करना है, इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट। तो फिर आप समझ पाएंगे। अगर इन अल्फाज में से अगर आपको कोई मुश्किल अल्फाज लग रहे हों तो उन्हें आप चेक कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, किसी पासबान से पूछ सकते हैं ताकि आपको इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट जो है वो समझ आ जाए। सेकंड इसमें हम देखेंगे रिमोट कॉन्टेक्स्ट। इसमें जो रिमोट कॉन्टेक्स्ट है इसमें हम देखते हैं कि जो हवाला या अबारत आप देख रहे हैं उसमें उस हवाले या अबारत की पिछली आयत या पिछला बाब या पूरा बाब, उसके सराउंडिंग जो हवाला जात हैं वो हमें क्या सिखाते हैं या उनमें कौन सा मकसद राइटर बयान करता है या उनमें क्या बात हो रही है, इस पर हम गौर करते हैं। जैसा कि अभी हमने हवाला पढ़ा है मत्ती की इंजील 4 बाब की 17 आयत में से, तो इस पर हम गौर करते हैं कि पिछले बाब में क्या बात हो रही है।
اور اس باب کے آخر میں کیا بات چل رہی ہے. تو اس طرح سے ہم ریموٹ کانٹیکسٹ کو دیکھتے ہیں. یا اس کے علاوہ وہ جو مصنف جس نے اس کتاب کو لکھا ہے متی کی انجیل کو، اگر اس نے کوئی اور کتاب لکھی ہے تو اس میں اس کا طرز بیان کیسا ہے، وہ کس طرح کے الفاظ لکھتا ہے اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کتاب کو لکھنے کا. تو اگر ہم راست بازی کے لیے رومیو کے خط کے ساتھ ساتھ غلطیوں کا خط بھی دیکھیں تو دونوں خطوط کو پڑھنے سے ہمیں راست بازی کا اور زیادہ علم ہو جاتا ہے، اور یا اسے ہم ریموٹ کانٹیکسٹ بھی کہتے ہیں. یا اگر مصنف نے پرانے عہد نامہ میں کچھ لکھا ہے، نئے عہد نامہ میں کچھ لکھا ہے، تو اس مصنف کی ساری تحریروں پر غور کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو تیسری اس میں بات ہے، تھرڈ پوائنٹ، وہ ہے ہسٹوریکل کانٹیکسٹ، تاریخی کانٹیکسٹ، تاریخی حوالہ متن. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں اس مصنف یا اس ساری کتاب کو ہم کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں. یا جب یہ کتاب لکھی گئی یا متی کی انجیل جب لکھی گئی تو اس وقت کیسا دور چل رہا تھا، اس وقت کلچر کیا تھا، اس وقت مذاہب کون کون سے تھے. تو تاریخ پر غور کرنے سے بھی ہم بہت سے حوالہ جات کو گہرے طور سے سمجھ سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ہم نوح کی کتاب نکالیں، یرمیہ کا نوح، اس میں ہمیں غم، الم، نوح، کراہنا، رونا یروشلیم پر یرمیہ جو ہے وہ نوح کرتا ہے. تو اگر ہم یروشلیم شہر پر غور کریں جب وہ 586 میں تباہ ہوا، برباد ہوا، تو اس کے ہسٹوریکل کانٹیکسٹ پر غور کرنے سے نوح کی کتاب ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ نوح کس لیے ہو رہا ہے، یرمیہ کیوں روتا ہے، کیوں چلاتا ہے، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے. اس کے پیچھے بات یہ ہے کہ تاریخی طور پر اسرائیل کو تباہ کیا گیا، شہر یروشلیم کو برباد کر دیا گیا، ہیکل کو اجاڑ دیا گیا. سو اس سارے نوحے کی ہمیں سمجھ آ جاتی ہے جب ہم تاریخی متن پر غور کرتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم زبور 51 پڑھیں جو کہ داؤد کا ایک زبور ہے، اس میں جب داؤد کہتا ہے زوفے سے مجھے صاف کر تو میں پاک ہوں گا، تو داؤد پاک ہونے کی بات کرتا ہے. اگر ہم داؤد کی سٹوری پر، ہسٹوریکل کانٹیکسٹ پر نظر دوڑائیں کہ کیوں وہ پاک ہونے کی کوشش کر رہا ہے یا کیوں پاک ہونے کے لیے دعا کرتا ہے، تو تاریخی متن پر غور کرنے سے ہمیں سمجھ آتی ہے زبور 51 کی کہ داؤد نے بتسبا کے ساتھ جو گناہ کیا اس گناہ کی معافی کا طلبگار ہے. وہ خدا سے التجا کرتا ہے کہ خداوند میری بدی کو مجھ سے دھو ڈال اور میرے گناہ سے مجھے پاک کر. تو یہ ساری پاکیزگی کی التجا یا توبہ کا جو یہ عمل یا توبہ کی درخواست ہے، اس کے پیچھے ہسٹوریکل کانٹیکسٹ یہ ہے کہ داؤد اور بتسبا کا گناہ اس کے سامنے آیا جس کی وجہ سے اس نے توبہ کی. سو ان تینوں باتوں پر غور کرتے ہوئے ہم بائبل کو اور زیادہ گہرے طور سے سمجھ سکتے ہیں، یعنی امیجیٹ کانٹیکسٹ، ریموٹ کانٹیکسٹ، ہسٹوریکل کانٹیکسٹ. اس کے علاوہ چوتھی جو بات ہے لٹریری کانٹیکسٹ، اس پر بھی ہم غور کر سکتے ہیں. اگر ہم بائبل کو گہرے طور سے پڑھیں، باقاعدہ سیمنری سے تعلیم حاصل کریں، تو پھر ہم لٹریری کانٹیکسٹ میں بھی جا سکتے ہیں. طرز تحریر کیا ہے، اصل زبان میں حوالہ کیسے لکھا گیا ہے، مشکل الفاظ کی گہرائی تک جانا. سو ان چاروں کانٹیکسٹ پر غور کرنے سے حوالہ جات کو ہم گہرے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. لیکن عام ایمانداروں کے لیے، عام مسیحیوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ بنیادی باتوں کو یاد رکھیں، جیسا کہ ریڈ، رائٹ، ریفلیکٹ اور ریممبر. اگر ان کے پاس ریسورسز نہ بھی ہوں ہسٹوریکل کانٹیکسٹ چیک کرنے کے لیے، ان کے پاس ڈکشنریز نہ بھی ہوں یا بڑے ان کے پاس اسکالرلی تحریریں نہ بھی ہوں، تو یہ ان سادہ سی باتوں کو غور کرتے ہوئے بائبل کے حوالہ جات کو کافی حد تک سمجھ سکتے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ خدا کی الہامی کتاب ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے خدا کا پاک روح ہمارا سب سے بڑا معتبر استاد ہے. جب آپ خدا کے پاک روح کو اپنی زندگی میں دعوت دیتے ہیں تو وہ آپ کے اوپر خدا کے کلام کو کھولتا چلا جاتا ہے. تھینک یو سو مچ پادری صاحب، خداوند آپ کو برکت دے. سو ناظرین، بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ خدا کے خادم نے
इस सवाल का जवाब दिया और हमें सिखाया, समझाया, बताया कि कैसे हम किताब मुक़द्दस को समझ सकते हैं, या जो हवाला जात या जो किताबें हम पढ़ रहे हैं उसको हम कैसे समझ सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन खुदा के खादिम से होगा कि पादरी साहब, अक्सर जो हवाला हम पढ़ रहे होते हैं उसमें बहुत सारे मुश्किल अल्फाज का भी हमें सामना करना पड़ता है। बहुत सारे बहन भाई इसमें ऐसे मुश्किल अल्फाज हैं जो वो नहीं पढ़ सकते या उनको समझ नहीं सकते। तो कैसे हम हवाले में मौजूद मुश्किल अल्फाज को समझ सकते हैं? जी पास्टर साहब, थैंक यू। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है और ज़रूरी भी है कि बाइबल के मुश्किल अल्फाज को कैसे समझा जाए। पाकिस्तान में अगर हम उर्दू रीडर्स पर गौर करें, स्पेशली मसीहियों पर, तो हमारी बहुत सी आबादी जो है वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। बुनियादी तालीम उन्होंने ले रखी है और बेसिक तालीम है और सिर्फ उर्दू पढ़ना लिखना जानते हैं। तो उनके लिए क्या ज़रूरी है, कैसे हम उन्हें तजवीज़ पेश करें कि वो इन मुश्किल अल्फाज को समझ पाएँ। इसके लिए मुआवन कुतब जो हैं वो हमारे लिए बड़ी अहम किरदार अदा कर सकती हैं। जैसा कि ये डिक्शनरी जिसका पहले भी मैंने जिक्र किया, लुगातुल किताब, ये बाइबल के मुश्किल अल्फाज को हमारे सामने खोल कर बयान करती है। नामों को, अल्फाज को, उनके मानी हमारे सामने खोल कर बयान करती है। इसके अलावा उर्दू बाइबल के लिए आप उर्दू का लुगत बाज़ार से ख़रीद सकते हैं, जैसे फ़रोज़ुल लुगात है, नसी लुगात है और कई डिक्शनरीज़ या लुगत जो हैं वो मिल जाते हैं बआसानी। उनको अपने पास रखें और इतने महंगे भी नहीं होते, आप उनको आसानी से ख़रीद सकते हैं ताकि आप बाइबल के मुश्किल अल्फाज को समझ पाएँ। इसके अलावा अगर आपको पढ़ना नहीं आ रहा, बाइबल के मुश्किल अल्फाज हैं, नाम याद नहीं होते, पढ़ना नहीं आता, बाज़ औक़ात रीडर्स जो हैं वो परेशान हो जाते हैं, वो पढ़ना नहीं चाहते, फिर बाइबल बंद कर देते हैं। आम ईमानदार वो कहते हैं जी मैं बाइबल को गलत ना पढ़ दूँ। ये भी डर होता है बाज़ औक़ात लोगों को कि मैं गलत अल्फाज ना पढ़ दूँ, हवाला ना गलत पढ़ दूँ, ये ना करूँ। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम एक तो पासबानों को, जो आपके उस्ताद या पासबान हैं, निगहबान हैं, उनको बगौर सुनें कि वो कैसे पढ़ते हैं। दूसरा, इसमें आपके चर्च में बाइबल रीडिंग के कंपटीशन हो सकते हैं। बाइबल को रीड किया जाए, बाकायदा पढ़ा जाए और पासबान आपके जो हैं वो लीड कर सकते हैं, डेली बाइबल को पढ़ा जाए। तीसरा, इसमें ये भी तरीका हो सकता है कि ऑनलाइन ऐप्स हैं, बाइबल ऐप्स जो हैं जिनमें बाइबल को रीड किया गया है, पढ़ा गया है। bible.is एक ऐप है, तो वो भी आप एक बड़ा अच्छा मौका या फैसिलिटी है, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और बाइबल को सुन सकते हैं। तो इस तरह से हम बहुत से टूल्स इस्तेमाल करते हुए मुश्किल अल्फाज के मानी और उनको पढ़ना जो है वो सीख सकते हैं। इसके अलावा आप ज़रूर इसको, अगर इस अमल को जारी करें या इसको अमल में लाएं कि जब भी कोई मुश्किल लफ्ज़ आए उसको ज़रूर अंडरलाइन करें, हाईलाइट करें और फिर उसको देखें, समझें और पूछें और जुस्तजू में रहें कि इसके मानी मैं कैसे दरियाफ्त कर सकता हूँ। तो ये चंद एक बातें हैं जिन पर हम अमल करके बाइबल के मुश्किल अल्फाज को, नामों को और जगहों को सीख सकते हैं। जी, थैंक यू सो मच पादरी साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। आपने हमारी मदद फरमाई कि कैसे हम हवाले में से मुश्किल अल्फाज को समझ सकते हैं। और वाकई ये जो बात आप कर रहे थे कि बहुत दफ़ा मुश्किल अल्फाज होने की वजह से ऐसे मुश्किल नाम हैं, अल्फाज हैं, जिसकी वजह से रीडर जो हैं वो बाइबल पढ़ना ही छोड़ देते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं कुछ गलत पढ़ूँ। सो नाज़रीन, खुदा के खादिम ने हमारी रहनुमाई फरमाई है कि हम उन अल्फाज को अंडरलाइन कर सकते हैं, हम उसे किसी और जगह लिख सकते हैं और फिर हम अपने खुदाम से, पासबानों से या लुगात से, मुख्तलिफ़ किस्म की उर्दू डिक्शनरीज़ के वसीला से हम उन अल्फाज को समझ सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन खुदा के खादिम से होगा। पादरी साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि बाइबल मुक़द्दस में कितनी किस्म का अदब पाया जाता है या अदब की कितनी इक़साम बाइबल मुक़द्दस में मौजूद हैं? जी, थैंक यू जी पास्टर साहब, ये काफ़ी मुश्किल सवाल है और अहम भी है जी। और इसको समझने के लिए ज़रूरी है कि हम गौर करें, देखें और समझें कि बाइबल में कितनी अक़साम का अदब पाया जाता है। जी, अदब जो है ये थोड़ा मुश्किल होता है, खा वो उर्दू लिटरेचर हो, इंग्लिश लिटरेचर हो, किसी भी ज़ुबान का अदब हो, उसे समझना और उसको पढ़ना खासा मुश्किल काम होता है। और बाइबल भी इसमें भी अदब पाया जाता है। अगर इस पर हम गौर करें तो इसमें
جو ہے بہت سے یونراز یا سٹائلز پائے جاتے ہیں. انگلش میں سٹائلز یا یونراز یا اردو میں اقسام کہتے ہیں یا اصناف کہتے ہیں. ادب کی کئی اصناف جو ہیں وہ بائبل میں پائی جاتی ہیں یا ڈیفرنٹ سٹائلز پائے جاتے ہیں جن کی مدد سے خدا نے یہ ساری کتاب ہمارے لیے لکھوائی ہے. تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ بائبل میں کون کون سی اصناف پائی جاتی ہیں یا ادب کی کتنی اقسام پائی جاتی ہیں اور کتنا خوبصورتی سے خدا نے ہمارے لیے بائبل کو لکھوایا ہے. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ بائبل میں جو اصناف ہیں وہ کس قدر موجود ہیں اور ان کا حصہ کتنا کتنا ہے. اگر ہم بیانیہ پر غور کریں، ایک صنف ہے، ایک قسم ہے ادب کی بیانیہ، جس میں نیریٹیوز ہوتے ہیں اور جس میں کہانیاں ہوتی ہیں، قصے ہوتے ہیں یا لانگ نیریٹیوز ہوتے ہیں. تو یہ جو بیانیہ ہے یہ بائبل کا تقریباً 43% ہے. تقریباً آدھا حصہ بائبل کا بیانیہ ہے، نیریٹیوز یا کہانیاں ہیں جو ہم بائبل میں دیکھتے ہیں. دوسرا جو سب سے بڑا حصہ اس میں بائبل میں شاعری کا ہے، پوئٹری کا ہے، جیسا کہ زبور ہیں اور غزلات ہیں. یہ جو حصہ ہے بائبل کا یہ تقریباً 33% ہے. اور اس کے بعد جو تیسری قسم ہے ادب کی بائبل میں وہ نثر یا پروز ڈسکورس ہے، اور یہ جو حصہ ہے یہ تقریباً 24% ہے جس میں خطوط ہیں یا اس میں اور اس طرح سے نثر پائی جاتی ہے یا پروز پائی جاتی ہیں. اس میں سب سے بڑا حصہ جو ہے وہ نیریٹو کا ہے، بیانیہ کا ہے، جس میں کہانیاں، واقعات پائے جاتے ہیں. اور ان واقعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہی کسی واقعہ کو یا کہانی کو ہم پڑھتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بڑی دلچسپی کا حامل ہوتی ہیں. اور دنیا بھر میں یہ فیکٹ ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ کہانی سننا چاہتا ہے. یسوع مسیح نے بھی جب بھی وعظ کیا اس میں پیرابلز یا سٹوریز پائی جاتی تھیں ڈے ٹو ڈے لائف کی، روزمرہ زندگی کی. بائبل کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ کہانیوں پر مشتمل ہے، نیریٹیوز پر ہے. اور کہانیوں میں ایک اہم بات جسے ہم نوٹ کرتے ہیں وہ اس کہانی کے کردار ہیں. جب بھی آپ کسی سٹوری کو پڑھیں تو اس کے کردار پر غور کریں. دوسری اہم بات، ہر کہانی میں ایک تصادم پایا جاتا ہے، تنازع یا کشمکش پائی جاتی ہے. اس پر ہم غور کرتے ہیں کہ اس کہانی میں کشمکش کیا ہے، تنازع کیا ہے، اور اس کہانی میں لڑائی جھگڑا یا تصادم کیا ہے، کس بات کے لیے لوگ اس کہانی میں تگ و دو کر رہے ہیں. اور اسی طرح سے اگر ہم مثالیں نوٹ کریں تو یعقوب کی زندگی میں برکت پانے کی کشمکش ہے. اگر اس کی ساری زندگی پر غور کریں، جب سے وہ پیدا ہوا اس وقت سے لے کر آخر تک برکت پانے کی کشمکش ہے. کبھی وہ عیساؤ کو دھوکہ دیتا ہے، کبھی وہ لابن کو دھوکہ دیتا ہے، اور کبھی وہ ڈیفرنٹ طریقے سے برکات کو حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرتا رہتا ہے. تو اس کی ساری لائف پہ جب ہم غور کرتے ہیں تو ایک کشمکش پائی جاتی ہے اور ایک تصادم پایا جاتا ہے. اس کے بعد اگر ہم موسیٰ کی زندگی پر غور کریں تو اس کی زندگی میں جو سب سے بڑا کانٹیکس یا سب سے بڑا تصادم یا کشمکش ہے وہ بنی اسرائیل قوم کو ملک کنعان تک لے کر جانا ہے. یہ اس ساری کہانی کا محور ہے. تو اس کہانی میں خروج کی کتاب میں آپ نے موسیٰ کے کردار پر غور کرنا ہے. اور سب سے بڑی وہاں پر جو کشمکش پائی جا رہی ہے کہ اسرائیلیوں نے مصر سے آزاد ہو کر ملک کنعان میں پہنچنا ہے. تو ان دونوں باتوں پر ہم غور کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ داؤد کی زندگی میں تخت کی کشمکش ہے. سمسون کی زندگی میں فلسطی جو ہیں وہ ایک کشمکش کا منظر پیش کرتے ہیں. ایلیا کی زندگی میں ایزبل ہے جو اس کا کشمکش پیش کرتی ہے یا تصادم ہے. اور اسی طرح سے یہ جو نیریٹیوز ہوتے ہیں ان کے آخر میں سلوشن بیان کیا جاتا ہے، کلائمیکس آتا ہے. اگر آپ یعقوب کی زندگی میں دیکھیں تو آخر میں اسے اسرائیل کا نام دیا جاتا ہے، سلوشن آ جاتا ہے، برکت آ جاتی ہے. اگر موسیٰ کی زندگی میں دیکھیں تو آخر میں خدا اسے ملک کنعان کی جھلک دکھاتا ہے، اگرچہ وہ وہاں پر نہیں جا سکا اپنے غصے کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے. اور داؤد کی زندگی میں دیکھیں کہ خدا اس سے وعدہ کرتا ہے کہ تیرے تخت پر بیٹھنے کے لیے بادشاہ کی کمی نہ ہوگی. عمر بھر
مطلب ساری زندگی تیرا تخت جو ہے وہ قائم رہے گا. اس کے بعد سمسون کی زندگی کا بھی اینڈ ہم دیکھتے ہیں, سلوشن ایک ملتا ہے. تو ان سارے کرداروں میں ہمیں آخر میں سلوشن ملتا ہے, کہانیوں میں, نیریٹیوز میں. تو ان کہانیوں کو یا کرداروں کو ہم کیسے پڑھ سکتے ہیں, کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اگر آپ پیدائش کی کتاب پڑھیں تو کوشش کریں کہ 1 سٹنگ میں پڑھی جائے. اگر آپ 1 سٹنگ میں, ایک بیٹھک میں پیدائش کی کتاب پڑھیں گے تو وہ آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی, بجائے اس کے کہ آپ ڈیلی ایک باب پڑھیں. ایک باب ایک دن پڑھیں گے, دوسرے دن دوسرا باب پڑھیں گے, تو پچھلا باب جو ہے وہ آپ کے مائنڈ میں دھندلا ہو جائے گا, کم جو ہے اس کی یاد رہے گی. بجائے اس کے آپ جیسے پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے ذکر کیا, کم و بیش 1 سے 1.5 گھنٹے میں پیدائش کی کتاب پڑھی جاتی ہے. تو پیدائش کی کتاب کوشش کریں ایک سٹنگ میں پڑھی جائے, ایک نہیں تو کم از کم 2 سٹنگز میں پڑھی جائے. اس میں 50 ابواب ہیں. تو پہلی سٹنگ میں جب آپ بیٹھتے ہیں تو شروع سے لے کر پہلے باب سے 12ویں باب تک ہمیں خدا تخلیق کرتا ہوا, اور پھر اس کے بعد گناہ کا آغاز نظر آتا ہے. 12ویں باب میں پھر خدا ابراہم کو چنتا ہے. ابراہم سے پھر ایک قوم بنتی ہے, اسحاق, یعقوب, اور اس کے بعد اس کے 12 بیٹے. اور پھر 37ویں باب میں جا کر ہمیں یوسف کی کہانی نظر آتی ہے. 50ویں باب تک وہ کہانی چلتی ہے. تو اس ساری کتاب کو پڑھنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سٹوری لائن میں شروع میں ہمیں تخلیق نظر آتی ہے, پھر گناہ جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے قائن کی زندگی میں اور نوح کے زمانہ میں, اور پھر بابل کا برج آتا ہے, اور پھر اس کے بعد ابراہم کو خدا چنتا ہے ایک نئی نسل کے لیے. تو اس کے بعد پھر اس کی ساری زندگی کی سٹوری چلتی ہے. اس کے پھر ہمارے جو آباء و اجداد ہیں جیسے ابراہم, اسحاق اور یعقوب, ان کی لائفز جو ہیں وہ ہمیں نظر آتی ہیں. اگر ان نیریٹیوز کو ایک سٹنگ میں پڑھا جائے تو یہ ہمارے لیے بہت مفید ثابت ہو سکتا ہے, اور ہم انہیں گہرے طور سے سمجھ بھی سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ان نیریٹیوز پر غور کیا جائے تو ان نیریٹیوز میں ہسٹوریکل نیریٹیوز ہیں, جیسا کہ ابھی پیدائش کا ذکر ہوا. ان نیریٹیوز میں پیرابلز ہیں, جیسا کہ یسوع مسیح نے مصرف بیٹے کی کہانی کا ذکر کیا. یہ بیانیاں ہیں, نیریٹیوز ہیں, یہ اس میں پیرابلز اس کیٹیگری میں آئیں گی. تیسرا جو ہے بایوگرافیکل نیریٹیوز ہیں, جیسا کہ یسوع مسیح کی سوانح زندگی چاروں اناجیل میں پائی جاتی ہے. تو ان سارے نیریٹیوز کو اگر ہم 1-2 سٹنگز میں پڑھیں تو زیادہ ہمیں سمجھ آ جاتی ہے. اس کے بعد جو دوسری کیٹیگری یا دوسری قسم یا سٹائل ہمیں ادب کا نظر آتا ہے وہ شاعری ہے, جیسا کہ زبور کی کتاب ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ شاعری کے لیے ہمیں بہت سے اشارے, استعارے, تشبیہات, تمثیلیں, ان کو سمجھیں. شاعری تھوڑا مشکل ہے سمجھنا, لیکن اگر ہم ان ساری ٹرمز پر غور کریں کہ جہاں جہاں علامتیں آتی ہیں, جہاں جہاں اشارے آتے ہیں, جہاں جہاں پر استعارے, سملیز یا تشبیہات آتی ہیں, ان کا کیا مطلب ہوتا ہے. اگر ان ٹرمز پر یا ان جو لٹریچر کی ٹرمز ہوتی ہیں ان کو ہم دیکھیں تو ہم شاعری کو پڑھ سکتے ہیں. شاعری میں ہمیں سانگز ملتے ہیں, وزڈم لٹریچر ملتا ہے جیسے کہ مثال کی کتاب ہے, اور پروفٹس کی پوئٹری ملتی ہے جیسا کہ ایوب کی کتاب میں ہے, اور نوح اس میں ہمیں پوئٹری ملتی ہے, اور پھر یہ سایہ کی کتاب میں پوئٹری ملتی ہے. سو شاعری کی کیٹیگری میں, پوئٹری میں ہمیں یہ ساری چیزیں ملتی ہیں, اور اس کی لینگویج جو ہے وہ بہت ہی تخلیقی یا امیجنیٹو ہوتی ہے, جیسا کہ زبوروں میں ہم دیکھتے ہیں. اور اس کی لینگویج کو سمجھنا, اس کے لیے ہمیں ڈکشنری کی بھی ضرورت پڑتی ہے, اور ٹرمز کو سمجھنے کے لیے بھی ہمیں ڈکشنری کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ ہم اس شاعری کو سمجھ سکیں. تیسرا جو حصہ ہے تقریباً 24% ہے, وہ گفتگو ہے یا تحریریں ہیں یا نثر اسے کہتے ہیں. لٹریری ٹرم جو ہے نثر, پروز انگلش میں کہتے ہیں. اس کے لیے جو پروز ہے اس میں خیالات کا اظہار کیا جاتا ہے, گفتگو کی جاتی ہے, سوچ وچار کیا جاتا ہے. اور پروز جو ہے اس میں جیسا کہ ہمارے پاس پولوس کی تحریریں ہیں, رومیو کا خط ہے, اور کرنتھیوں کے خطوط ہیں, پہلا دوسرا کرنتھیوں ہے, اور اس کے علاوہ لا کلیکشن ہے استثنا کی کتاب میں, اور احبار میں ہمیں شریعت کی باتیں ملتی ہیں, اور ایوب میں وزڈم لٹریچر ملتا ہے. اس کے علاوہ جو سارے تمام خطوط ہیں اس میں ہمیں ڈسکورس ملتا ہے, گفتگو ملتی ہے, اور عالمانہ تحریر ملتی ہے, یا تھیولوجیکل پوائنٹس ہم دیکھتے ہیں جیسا کہ رومیو کے خط میں ہے, غلطیوں میں ہے, اور دوسرے خطوط میں ہے. تو ان تحریروں کو پڑھنا جو ہے وہ ایک
طرح سے آسان بھی ہے لیکن مشکل بھی ہوتا ہے، اور ہمیں ان کو سمجھنے کے لیے اس دور میں جو میڈیٹیشن لٹریچر ہے جیوش کا، کہ جیوز کیسے اس لٹریچر کو پروڈیوس کرتے ہیں، یا پولس نے یہ خطوط کیسے لکھیں، اس ہسٹوریکل کانٹیکس میں بھی جانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ان ساری باتوں کے علاوہ اگر ہمیں ان کی سمجھ نہ بھی آئے تو بائبل چاہتی ہے یا خدا چاہتا ہے کہ بائبل خود اپنی تفسیر کرے۔ جی، جب آپ پوئٹری پڑھ رہے ہیں، نیریٹو پڑھ رہے ہیں، ڈسکورس پڑھ رہے ہیں، پروز پڑھ رہے ہیں، تو جب آپ سلولی ان کو پڑھتے چلے جاتے ہیں تو بائبل خود اپنی تفسیر کرتی ہے، انٹرپریٹ کرتی ہے، تشریح کرتی ہے، ہمیں بائبل میں سے ہی سمجھ آتی ہے۔ اس کے علاوہ خدا کا پاک روح ہمیں سمجھاتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جب ہم دعا کرتے ہیں، جیسا کہ زبور میں لکھا ہے، میری آنکھیں کھول دے تاکہ میں تیری شریعت کے عجائب دیکھوں، زبور 119:18 آیت میں۔ تو جب ہم خدا سے دعا کرتے ہیں تو خداوند ضرور اس کا پاک روح ہماری مدد کرتا ہے۔ آمین۔ تھینک یو سو مچ پادری صاحب، خداوند آپ کو برکت دے۔ بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ خدا کے خادم نے ہماری رہنمائی فرمائی کہ بائبل مقدس میں کتنی قسم کا ادب پایا جاتا ہے، اور پھر خاص یہ کہ اس ادب کو یا ادب کی اس قسم کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں۔ سو ناظرین، ہم آگے بڑھیں گے اور اس ٹاپک کے تناظر میں میرا آخری سوال خدا کے خادم سے ہوگا۔ پادری صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ نئے عہد نامہ کی موجودگی میں اب ہمیں پرانا عہد نامہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں عہد ناموں کی اہمیت کی وضاحت فرما دیں، اور خاص یہ کہ کیا واقعی اب نئے کی موجودگی میں ہمیں پرانے کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے یا اسے بھی پڑھنا ضروری ہے؟ جی، تھینک یو جی پاسٹر صاحب اس خوبصورت سوال کے لیے کہ کیا آج ہمیں پرانے عہد نامہ کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ جی، ویسٹ میں یہ سوال جو ہے خاصا ایک بحث رکھتا ہے، اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ پرانے عہد نامہ کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں، جی، جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، جیسے ہم زبور 119 اور اس کی 52 آیت میں پڑھتے ہیں، اے خداوند میں تیرے قدیم احکام کو یاد کرتا اور اطمینان پاتا رہا ہوں۔ آمین۔ پھر 119 کی 152 آیت میں بھی یہاں پر زبور نویس کہتا ہے، تیری شہادتوں سے مجھے قدیم سے معلوم ہوا کہ تو نے ان کو ہمیشہ کے لیے قائم کیا ہے۔ آمین۔ جی، بڑی خوبصورت آیات ہیں کہ خدا نے اپنی شہادتوں کو، اپنے کلام کو ہمیشہ کے لیے قائم کیا ہے۔ اور زبور 40 اس کی 8ویں آیت میں بھی ہم پڑھتے ہیں، گھاس مرجھا جاتی ہے لیکن خدا کا کلام جو ہے یہ قائم رہے گا، یہ اٹل ہے۔ خدا نے اسے نظر انداز کرنے کے لیے نہیں لکھوایا یا نہیں دیا ہے، خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کلام کو پڑھیں اور اسے سمجھیں۔ اگر آپ مثال کے طور پر کسی فلم یا مووی کو دیکھتے ہیں تو اگر آپ انٹرول سے شروع کریں تو پھر آپ کو پہلے جو اس کے جو کردار ہیں ان کی سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ کردار جو ہیں آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتے ہیں۔ مووی کے آغاز میں ان کے نام آتے ہیں، ان کی ہسٹری آتی ہے، اور بتدریج وہ ڈیولپمنٹ کا شکار ہوتے ہیں۔ سو انٹرول کے بعد آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ کردار کیسے ڈیولپ ہوئے، کیا وجوہات تھیں، کانٹیکسٹ کیا تھا، اور یہاں تک یہ جو سارے مناظر ہیں وہ کیسے آئے ہیں۔ اسی طرح سے اگر آپ بائبل کو متی کی انجیل سے کھول لیں اور نسب نامہ پڑھنا شروع کر دیں، جی یہ نسب نامہ ہے یسوع مسیح ابن داؤد ابن ابراہم کا نسب نامہ، تو یسوع مسیح تو آپ کو سمجھ آ جائے گا، متی کی انجیل میں بار بار نظر آئے گا، لیکن ابن داؤد کیا ہے یا ابن ابراہم کیا ہے، اس کے لیے پھر آپ کو پرانے عہد نامہ میں جانا پڑے گا۔ پرانے عہد نامے کو آپ آسانی سے نظر انداز نہیں کر سکتے، کیونکہ بائبل مقدس جو ہے پرانا عہد نامہ تقریباً 2000 سالوں پر مشتمل ہے۔ جی، 2000 سالوں کے واقعات، 2000 سالوں کی ساری تاریخ اس میں قید ہے۔ اس کے بعد جو نیا عہد نامہ ہے وہ 100 سالوں کے بیچ میں سارے واقعات جو ہیں وہ پیش آئے۔ سو ہم 2000 سالوں کے واقعات، پرانے عہد نامہ کا ایک بڑا مواد، وہ 39 کتب جو ہیں انہیں نظر انداز نہیں کر سکتے۔ یہ آغاز ہیں،
یہ بنیاد ہیں، یہ فاؤنڈیشن ہے. سو ہم فاؤنڈیشن کو نکال کر اپنی عمارت کو تعمیر نہیں کر سکتے. پھر ہمیں بائبل کی سمجھ نہیں آ سکتی جب ہم بنیاد کو ہی ہٹا دیں، الگ کر دیں. سو بائبل جو ہے 66 کتابوں کا مجموعہ تو ہے، لیکن یہ ایک ہی سٹوری لائن ہے، ایک ہی کہانی ہے. خدا کی محبت کی کہانی ہے، خدا کی نجات کی کہانی ہے. اگرچہ اس سے 1500 سالوں میں لکھا گیا، 40 مصنفین نے لکھا ہے، لیکن یہ بڑی تعجب کی بات ہے کہ یہ سارے مصنفین، 40 مصنفین 1500 سالوں تک ایک ہی کہانی کو بیان کرتے رہے ہیں. دنیا میں کوئی ایسی بات، کوئی ایسے واقعہ، کوئی ایسی کتب، کوئی ایسی کتابیں ایسی نہیں ہیں جن میں ایک ہی حیران کن سٹوری لائن چلتی رہے. اور یہ بڑا ہی معجزانہ کام ہے جو خدا نے ہماری زندگی میں یا اس زمین پر کیا ہے، جو اس کا مصنف بھی ہے. اس عظیم مصنف نے جب اس کتاب کا آغاز ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ آدم اور حوا کو پیدا کیا. اب ہم اس کی سٹوری لائن پر بات کرتے ہیں کہ یہ کب آغاز ہوتی ہے. آدم اور حوا کو پیدا کیا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ پیدائش 3 باب میں جب ہم انٹر ہوتے ہیں تو آدم اور حوا نے گناہ کیا، اور وہ گناہ بڑھتا بڑھتا قائن کی زندگی میں آیا اور قتل ہو گیا. پھر بڑھتا بڑھتا نوح کی زندگی میں آیا اور ساری روئے زمین کو خدا نے نیست کر دیا، بابل کا برج بن گیا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ گناہ ختم نہیں ہوا. جب طوفان آیا اور اس کے بعد نوح کشتی سے باہر آیا تو یہ گناہ جو ہے، پھر لکھا ہے کہ نوح نے انگور کا باغ لگایا، اور پھر انگور کے باغ میں سے گناہ جو ہے وہ پنپنے لگا، اور لکھا ہے کہ نوح نے مے پی اور وہ برہنہ ہو گیا. سو اس طرح سے گناہ چلتا رہا اور ہیومینٹی میں پھیلتا چلا گیا. اس گناہ کی زندگی سے دنیا کو آزاد کرنے کے لیے، انسانیت کو بحال کرنے کے لیے God wanted to restore humanity. تو خدا کے پلان میں یہ ساری چیزیں شامل تھیں. پرانا عہد نامہ خدا کی اس کہانی کو بیان کرتا ہے کہ خدا نے کس طرح سے ہیومینٹی کو ریسٹور کیا. آدم کو چنا، اس کے بعد ابراہیم کو چنا، اور اس کے بعد بادشاہوں کو چنا، نبیوں کو چنا، لیکن وہ سب ناکام ہو گئے. They were all failed. They were human beings. لیکن پھر ہم یسایہ 7 باب کی 14ویں آیت کی طرف آتے ہیں کہ خدا نے اس زمین پر اپنے اکلوتے بیٹے کو بھیج دیا. لکھا ہے 14ویں آیت میں کہ لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا اور وہ اس کا نام ایمانویل رکھے گی. آمین. سو خدا خود اس زمین پر آتا ہے، یسوع مسیح اس زمین پر آتا ہے، اور جو گناہ انسان سے صادر ہوا اس گناہ کی بخشش کے لیے یسوع مسیح صلیب پر اپنی جان دیتے ہیں. سو یہ ساری ایک ہی سٹوری لائن ہے، اور ایک ہی اس کا مقصد ہے بائبل کو لکھوانے کا، یا بائبل ہمارے پاس جب موجود ہے تو ان 66 کتابوں کا محور یسوع مسیح ہی ہے. اس لیے ہم پچھلی 39 کتابوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے. پرانا عہد نامہ ہمیں بنیاد فراہم کرتا ہے، نبوت کے آغاز کو ہم تک پہنچاتا ہے. اس لیے میرے عزیزو، پرانا عہد نامہ، نیا عہد نامہ دونوں اہم ہیں، اور پوری بائبل جو ہے ہمارے لیے اہم ہے، اور اس کو پڑھ کر ہم برکت پاتے ہیں، اور کسی صورت میں ہم اسے نظر انداز نہیں کر سکتے. تھینک یو سو مچ پادری صاحب. خداوند آپ کو برکت دے. بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس سوال کا جواب بھی دیا. سو ناظرین، یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، لیکن اس پروگرام کا جو خاص مقصد ہے وہ آپ کو تحریک دینا ہے تاکہ آپ خدا کے کلام کا مطالعہ کریں، اس کی سٹڈی کریں، اس کو پڑھیں، اس کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنائیں، کیونکہ اسی میں انسان کے لیے مکمل ہدایت اور رہنمائی موجود ہے، اور خدا کا کلام ہی آپ کی اور میری مشکلات کا واحد حل ہے. اور اسی کو خداوند نے اپنے سب ناموں سے زیادہ عظمت بخشی. یہ دونوں ایپیسوڈ ہاؤ ٹو ریڈ بائبل ٹاپک پر جو ہم نے کیے، یہ آپ کی مدد کریں گے کہ آپ کیسے بائبل مقدس کو
پڑھ سکتے ہیں, کیسے اسے سمجھ سکتے ہیں, کیسے اس میں موجود مشکل الفاظ کو سمجھ سکتے ہیں. ضرور آپ پہلے ایپیسوڈ کو بھی دیکھ کر مدد کو حاصل کر سکتے ہیں. سو خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے. میں خدا کے خادم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. پادری صاحب آپ کا شکریہ, آپ اسٹوڈیو میں آئے اور اس ٹاپک پر ہماری رہنمائی فرمائی. خداوند آپ کو برکت دے اور زیادہ اپنے جلال کے لیے استعمال کرے. سو ناظرین, اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت چاہوں, میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں فیت ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, دوستوں کے ساتھ شیئر کریں, دیکھتے رہیں فیت ٹی وی پروگرام زندگی کی باتیں. گاڈ بلیس یو آل.